قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ 1,24,000 پیغمبروں کے سرتاج محمد رسول اللہ نہ اس جیسی ہستی آج تک آئی ہے نہ قیامت تک آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کی بھی زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں شریک ہو جائیں شامل۔ اگر اس ہستی کے عمل کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ہے، یہ سورۃ الزمر کی 65 آیت نمبر ہے، ذرا اکیلے بیٹھ کے پڑھیے گا اور ان پیارے بھائیوں کو بھی پڑھائیے گا جو کہتے پھر کیا ہوگا، بھی ہم تو عزت ہی کرتے ہیں نا۔ عزت سب سے زیادہ کرو اللہ کی کرو، اللہ کے رسول کی عزت کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کیا بیان کرتے ہیں، وہ ایک مکھی ہی تھی نا جو دیوی کے نام پہ چڑھاوا چڑھانا تھا، ایک نے چڑھا دیا ایک نے نہیں چڑھایا۔ جس نے نہیں چڑھایا اس نے کہا مکھی بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، میں اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ چڑھاوا نہیں چڑھا سکتا۔ فقتلوہ، اس کو قتل کر دیا۔ فدخل الجنہ، اللہ نے اسے جنت بھیج دی۔ اور جس نے کہا مکھی ہے نا تو اس نے چڑھاوا چڑھایا، اس کو چھوڑ دیا۔ فدخل النار، وہ جہنم میں چلا۔ دیانتداری سے بتائیے کہ یہاں کوئی ہے شاپ جہاں سے مکھیاں ملتی ہیں؟ نہیں۔ 10 من دودھ اور لاکھوں روپے جو غیر اللہ کے نام پہ، اس کا کیا بنے گا؟ آپ غصہ نہ کیجئے، ترس کھائیے اپنے ان بھائیوں پر جن بیچاروں کو غلط گائیڈ کر دیا گیا، جن کو غلط رہنمائی دے دی گئی، جن بیچاروں کو پتہ نہیں ہے۔ ان کی تڑپ بھی ہوتی ہے کہ خیر کے کام کریں، لیکن خیر وہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، محمد کے فرمان نے بیان